11 ستمبر امریکہ تو خدا دا قہر نازل تھی، خدا دا عذاب آ۔ میں یہ تو من گھنسا کہ مسلمان یہودی سازش دا شکار پھیل، مسلمانوں نے پلان نہیں بنایا، پلان یہودیاں دا، منصوبہ یہودیاں دا، اگوں استعمال مسلمان تھے بیچارے سیدھے سادے، اور امریکہ کو پتہ ہا جو ایمیں تھیون والا وہ انتظار ہی بیٹھا ہا جو ایمیں تھیوے تاکہ میں مسلمانہ ہوتے حملہ کرن دا میں جواز بڑھانا۔ تو سن لوگ ان لگا کو سمجھے نہیں، میں تسا کو تو بے شوق نہیں۔ ایک عنوان ہا نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر کیا ہا؟ پچھلی صدی میں 1999 تک امریکہ اور دنیا دے تمام کافران دا فیصلہ ہا کہ پچھلی صدی دے مکر تئیں پورے عالم اسلام پہ قبضہ کر، نہ تھی سکیا، نہ تھی سکیا۔ انہوں نے اے بہانہ بنا کہ عالم اسلام تے قبضہ کرن دا ویلا ویندا پہ سادہ مقصد یہ کہ نویں صدی وچ پوری دنیا دے مسلمانوں کو غلام بنا کے جشن مناؤں گا۔ اے علماء دی محنت ہے کہ انہاں مردودہ ملعونہ معتوبہ مغضوبہ حرام خورہ سور کھاونی قوم دے اے ناپاک منصوبے ناکام تھے۔ دو کتابیں امریکہ دے سابق صدر دیا لکھی ہوئی ہیں، مسٹر نکسن دیا، وکٹری وداؤٹ وار 1999، فتح بغیر جنگ 1999، کہ اپنی سازشاں تے مکاری نال 1999 تک پوری دنیا ہوتے امریکہ قبضہ کر دیا، ان کے منصوبے سازشاں طریقہ کار سب کچھ اللہ نے ناکام کیتا۔ انہوں نے پچھلے سال کی سازش کامیاب، ان کے بعد جو کوئی مسلمان انہوں نے کیتا تو سامنے سارے پاکستان کے حکمران نے انہوں نے رل کے مسلمانوں کو قتل کروایا، اسلام کی حکومت ختم کروائی، اور ان کا نتیجہ کھٹیا کھاندے پہ اے بارڈر جتھے سا کو ایک ککھ کھڑا کرن دی لوڑ نہ ہوندی ہے، آج ارباں ڈالر مہینے دے خرچ تھی لیکن سادہ اے بارڈر غیر محفوظ تھی گئی۔ روزانہ لڑائی، روزانہ جھگڑا، روزانہ فساد، بیا مطالبہ کی جی کھڑوتے جناب ایک معاہدہ پرانا کٹھی کھڑوتے کہ پشاور تے کوئٹہ اے افغانستان دا حصہ ساکھی جو اے انڈیا دی سازش ہے، تو سب کشمیر منگ جاؤ، پہلے پشاور تے کوئٹہ بچاؤ۔ ہم تو کسی اور کام میں لگے ہوئے نا، وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشے منوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ 1917 سیاسیات کے طالب علم بھی اس بات کو بھولے ہوئے ہیں، 1917 میں بالفور ڈکلریشن، بالفور قرارداد کے نام سے برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر بالفور نے ایک قرارداد پاس کروائی کہ دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے وطن چہرہ سینا میں ان کو وطن بنا دو۔ 1917 میں انہوں نے قرارداد پاس کی اور 1948 میں جا کر اسرائیل بنا۔ کتنے برس محنت کی انہوں نے؟ کتنے برس؟ 28 اور 3، ہاں جی 28 31 برس، 17 کو 7 ملاؤ تو 32 برس، 32 برس انہوں نے محنت کی۔ اس قرارداد کے پاس کرنے کے بعد پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی سلطنت خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے چالیں اور سازشیں کی۔ سلطنت عثمانیہ ختم، مسلمان متحد تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمان ڈھیلے ڈھالے صحیح، کمزور صحیح، خلافت علی منہاج النبوت کیا، خلافت بنو امیہ اور بنو عباس کے آنے والے خلفاء جیسی بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان متحد ہیں۔ ان کے اتحاد کے ہوتے ہوئے ہم اسرائیلیوں کو یہودیوں کو وطن بنا کر نہیں دیکھ سکتے، ان کو پہلے ختم کریں۔ خلافت عثمانیہ ختم کی گئی تو پہلے صوبے تھے، پھر وطن بن گئے، الگ الگ بن گئی، مصر الگ، تیونس الگ، الجزائر الگ، مراکش الگ، لیبیا الگ، اردن الگ، سعودیہ الگ، ترکی الگ، افغانستان الگ، سب الگ الگ ملک بن گئے، وہ متحدہ سلطنت ختم ہو گئی۔
مختصر کرتا ہوں، 48 تک انہوں نے ہر وہ کام کیا۔ کرنل لارنس کو پیدا کیا جس نے مسلمانوں میں تفریق ڈالی، پھوٹ ڈالی، مسلمانوں کو لڑوایا، ان کی سیاسی قوت کو کمزور کیا، پھر جا کر اسرائیل بنایا۔ پاکستان 47 میں بنتا ہے، وہ 48 میں بنتا ہے۔ آج پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جناب، پھر وہی تاریخ۔ افغانستان کے حکمرانوں کے پاس تو ایٹم بم نہیں تھا نا، عراق والوں پر الزام لگایا، وہ بھی جھوٹا تھا، جھوٹ ہی بولتے ہیں، کتا بھونکتا ہی ہے، کتا کبھی سچ نہیں بول سکتا، کبھی ہرن کی آواز نہیں نکال سکتا، کتا کتا ہی ہے، صرف بھونکنا۔ کافر جھوٹ بولتا، یہ کافروں کا وسیلہ ہے، سچ مسلمان بولتا ہے۔ جناب آج پھر وہی سبق، افغانستان کو سب سے پہلے تحقیق کیا گیا، ذبح کیا گیا۔ کیوں؟ غریب ملک تھا، وہ تو تاریخ میں یہ پہلا ملک ہے جو چندے پر چل رہا ہے۔ کیوں ختم کیا گیا؟ پہلے اس کو کیوں مارا گیا؟ پہلے اس کو کیوں تباہ کیا گیا؟ ملا عمر کی حکومت کو کیوں ختم کیا گیا؟ ان کے پاس تو سوئی بنانے کا بھی کارخانہ نہیں ہے، فلور مل نہیں، آٹا نہیں۔ پہلے عراق کو کیوں نہیں مارا گیا؟ ایٹم بم ہمارے پاس تھا، اللہ معاف کرے، خلا نہ لائے، ہم پر حملہ کیوں نہیں کیا گیا؟ افغانستان پر پہلے وجہ اس کی سلطنت چھوٹی تھی، لیکن اس کے اسلامی سلطنت بن جانے، اس کے اثرات پورے عالم اسلام کے عوام میں پھیل رہے تھے۔ مستقبل میں ایک اسلامی حکومت قائم ہونے کے امکانات پیدا ہو رہے تھے۔ ہم نہیں سمجھے، دشمن سمجھا کہ قرآن کی حکومت کے فوائد سے، اس کے نظام کے حوالے سے اسلامی عدالت، حلال حرام کی پابندی، زنا شراب کے خاتمے، چوری ڈاکہ کے خاتمے، انسانوں کو خدا کی بندگی کے راستے پر ڈالنے والا جب نظام آیا تو وہاں ایک پاکیزہ معاشرہ قائم ہوا۔ مغرب سارا چکنا ہو گیا، کینیڈا سے کافروں کے بچے مسلمان ہو کے جہاد کے لیے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، جرمنی سے آ رہے ہیں، فرانس سے آ رہے ہیں، مسلم ملکوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے مسلمان عوام جاہل تھے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دیہاتوں میں رہنے والی سادہ لوگ، لیکن ان کا دل اسلام کی حکومت کے نام سے دھڑکتا تھا۔ کافروں نے پہلے اس کو ختم کیا کہ اس چیز کو ختم کرو جو مسلمانوں کو ایک عالمی سیاسی قوت بنانے کے لیے کام آ سکتی ہے، پہلے اس کو۔ پھر عراق کے پاس کچھ بھی نہیں، اگر میزائل تھے تو وہ کیوں نہیں نکالے؟ بم تھے کیوں نہیں نکالے؟ وہ کوئی تو پوچھے وہ میزائل کے بوش ڈگران چاہ گئی ہے، دھیچ آ گئی ہے، ان کو پسند آ گئے، بتاؤ نا کہاں گئے وہ؟ کتنا عرصہ ہو گیا تم نے عراق کا چپا چپا کھنگال مارا، میزائل تھے، کوئی سوئی نہیں تھی، یہ بہانہ تھا، میڈیا ان کے پاس، پراپیگنڈا ان کے پاس۔ اب بھی یہ جب بار بار خبریں آتی ہیں کہ القاعدہ یہ کر سکتی ہے، یہ کر سکتی ہے، وہ یہ کر، یہ صرف اس لیے بکواس کی جاتی ہے کہ دینی قوتوں کے خلاف کارروائی کرنے کا جواز ہو، کہ ان کا تو یہ پروگرام تھا۔ ادھر ہی خبر لگتی ہے، ادھر چوتھے پانچویں دن کراچی میں کسی نہ کسی مسلمان کو پکڑ کے ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ 12 سے 14 سال کے بچے بھی اس وقت گوانتانامو بے کے وہ سفاکانہ وحشیانہ قید خانے میں ہیں۔ 12 سے 14 سال کے بچے، غالباً 13 تعداد ہے ان کی، اور یہ ہماری غفلت سے ہو رہا ہے، صرف ہماری غفلت۔ ہم نے دین کو چھوڑا، اللہ نے تو ہمیں ہر چیز سے آگاہ کیا۔ اب ماحول بنایا جا رہا ہے، کیا ہمارے غاصب حکمران صاحب کو بلایا امریکہ نے، چند ماہ پہلے گئے، کہاں گئے؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ دنیا کے تمام معاملات کے فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں، یہودیوں کو تسلیم کروانے کا فیصلہ کیمپ ڈیوڈ میں کیوں ہوتا ہے؟ کیمپ ڈیوڈ پتہ ہے کون سی جگہ؟ امریکہ کا ایک صدر تھا آئزن ہاور، اس کے بیٹے کا نام تھا ڈیوڈ، وہ جوان مر گیا، اس نے اس جگہ کا نام کیمپ ڈیوڈ، خیمہ داؤد، ڈیوڈ کا کیمپ، ڈیوڈ کا شہر بستی، اس نے اپنے بیٹے کے نام سے، بیٹے کا نام ڈیوڈ۔ لیکن یہودی اس نام کو اپنا مذہبی حوالہ کہتے ہیں کہ داؤد بنو اسرائیل کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔
جب بھی کسی مسلمان ملک کو یہ دوسرا بدنصیب ملک کا سربراہ ہے، یہ بھی جنرل ہے، اور مصر کا جو بدنصیب حکمران تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ بھی جنرل تھا، جنرل انوار السادات، اور یہ جنرل پرویز مشرف، وہ بھی کیمپ ڈیوڈ میں بلوایا گیا، یہ بھی کیمپ ڈیوڈ میں بلوایا گیا، اس نے بھی تسلیم کیا، اس نے بھی تسلیم کیا، یہ وہاں تسلیم کر کے آیا، اس کی ڈیوٹی لگی کہ تم اپنے ملک کے عوام کو اس پر قائل کرو۔ میں اس کے متعلق دو حوالے، اگر اسلام نے یہودیوں کی سیاسی حکومت کو کسی بھی درجے میں قبول کرنے کا کوئی جواز مل سکتا ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول امت کو بتا کر جاتے۔ ایک بات، ہجرت ہوئی، کیوں ہوئی؟ ہمارے علم میں اتنی بات آتی ہے کہ مکے میں حالات صحیح نہیں تھے، بے شک اللہ کی طاقت کمزور ہو گئی تھی، یہ ایک حکمت تھی، ایک تدبیر تھی یہودیوں کے منصوبے کو ناکام کرنے کی۔ اسلام کی بڑھتی قوت کو دیکھ کر یہودان خیبر اور یہودان مدینہ کے تین بڑے قبائل، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کی حکومت تھی لیکن قبائلی حکومت تھی۔ مدینہ کے اور علاقے کے تمام لوگوں نے سب فیصلے یہی کرتے تھے۔ ہجرت کے ذریعے سے مہاجرین اور انصار کو اللہ پاک نے اکٹھا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت تو پہلے عطا فرمائی تھی، اب تاج خلیفۃ اللہ فی الارض کا بھی عطا فرما دیا۔ میثاق مدینہ کے ذریعے سے یہود و نصارہ کو پابند کر دیا گیا کہ فیصلے محمد فرمائیں گے۔ کیا مطلب؟ سیاسی حکومت مسلمانوں کی قائم ہوئی۔ اسلام کی بڑھتی قوت کو دیکھ کر اپنی سیاسی قوت بنانے، اپنی بقا کے لیے، مسلمانوں اور اسلام کا راستہ روکنے کے لیے یہودان خیبر اور مدینہ نے میٹنگیں کی اور عبداللہ ابن ابی کو اپنا بادشاہ نامزد کیا کہ پورے عرب پر اپنی سیاسی قوت کی حکومت بادشاہت قائم کرے۔ قریب تھا کہ وہ اعلان کر دے، اللہ نے اپنی شان فرمائی، مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ہجرت کی حکمت عملی سے یہودیوں کی سیاسی حکومت کا منصوبہ اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ اسی لیے عبداللہ ابن ابی کو رسول اللہ سے دشمنی زیادہ تھی کہ رسول اللہ کی آمد سے اس کی بادشاہت کا خواب پورا نہ ہو سکے۔ دو باتیں اس سے بھی ثابت ہوا، اگر یہودی کی حکومت قائم کرنے میں اور اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہجرت کے ذریعے سے ان کی حکومت کو ختم کیوں کیا؟ دوسری بات، یہ جو آیات مبارکہ اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی 11ویں سپارے میں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جا رہے تھے، یہودیوں نے سازش کی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ناکام کیا جائے، ہر وقت سازش کرتے۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ اس میں 2 نفل ادا فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا غزوہ تبوک سے واپسی پر میں آؤں گا اور میں یہاں 2 نفل پڑھوں گا۔ غزوہ تبوک سے واپسی ہوئی، جب حضور علیہ السلام اس مقام کے قریب پہنچے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی اور یہودیوں کی سازش کو، ان کی چالاکی، عیاری اور مکاری اور نفاق کو ظاہر کیا کہ وہ لوگ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، جنہوں نے یہ مسجد ضرار بنائی ہے، ان کا مقصد عبادت نہیں، کفر کا پھیلانا اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا، ان میں پھوٹ ڈالنا، ان کے اندر انتشار پیدا کرنا ان کا مقصد ہے۔ وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکے، لڑنے والے یہ جھوٹے مکار ہیں، اور انہوں نے اپنے عیار مکار لوگوں کی مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے گھات بنائی ہے، گھات۔ اور یہ جو اللہ فرماتا ہے میرے سونے منموہن محمد، یہ جو حلف دیتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى،
کہ ہم حلف دیتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں کہ اس مسجد کے بنانے سے ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں، کوئی ارادہ نہیں کہ ہم تم سے حسن سلوک کریں، کہ تم آؤ نماز پڑھو، مسافر ہو یہاں بیٹھو، سانس لو، پانی پیو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا میرے سونے منموہن محمد ان کی بات نہ ماننا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں اللہ گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ یہ سچے نہیں جھوٹے۔ لا تقم فیہ ابدا، آج نہیں کبھی بھی اس میں تم نے میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ قباء اور مدینہ کی مسجدیں یہ پہلے دن سے صرف میری رضا جوئی کے لیے بنائی گئی ہیں، میری عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان مسجدوں کا حق ہے، احق کو سب سے زیادہ حق ہے آپ پر کہ آپ اس میں جا کر عبادت کریں، وہاں نفل پڑھیں، رکوع کریں، قیام کریں، سجدہ کریں۔ فیہ، اور یہاں صحابہ کی شان بیان کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین، یہ ناپاک ہیں، اور اس مسجد کے جو مرد ہیں جو وہاں رہنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ پاکیزگی اور طہارت سے محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں پاکیزگی اور طہارت والوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ جب فرمایا لا تقم فیہ ابدا، نبی سمجھ گئے کہ جہاں کبھی رکوع قیام اور سجدہ ہی نہیں کرنا تو اس کو باقی رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ نبی نے بعض روایتوں میں 6 صحابی آتے ہیں، بعض میں 2 آتے ہیں، ابن السمت اور وحش بن حرب، نبی نے ان کو روانہ کیا کہ جاؤ ابھی جا کر راتوں رات اس مسجد کو مسمار کر کے اس کو آگ لگا کے جلا دو۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جو خدا عبادت کے لیے بنائی گئی یہودیوں کی مسجد کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ان کی سیاسی حکومت کو تسلیم کرنے کی اجازت دے گا؟ تیسری بات، ہر مسلمان سے یہ سوال ہے، ماں بہن بیٹی سے سوال ہے، بوڑھے جوانوں سے سوال ہے، ان حکمرانوں سے بھی سوال ہے۔ نماز پڑھتے ہو، اللہ ان بدبختوں کے نصیب کر دے، توبہ کی توفیق ہو جائے، لیکن میرا دل کہتا ہے اس مردود کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اس کا انجام جہنمیوں کے ساتھ۔ المرء مع من احب، رسول اللہ کی سنت کی توہین کرتا ہے، نص قطعی کی توہین کرتا ہے۔ میں تو علماء کا خادم ہوں، اہل حق کا کفش بردار ہوں، میں اپنا جینا مرنا انہی کے ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن مجھے اہل حق کے غلاموں میں سے اٹھائے۔ لیکن میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے، جب اس شخص نے کہا، لفظ میرے غور سے سننا، علماء بھی تشریف فرما ہیں، جو لیٹ کر کہیں سن رہے ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں، نہیں تو ان کو صبح بتائیں اور یہ مسئلہ پوچھیں ان سے کہ جو آدمی یہ کہے کہ حجاب سطحی سوچ کا نتیجہ ہے، یہ نص قطعی ہے، قرآن ہے، نبی نے اس پر عمل کیا، ازواج مطہرات نے کیا، بنات طیبات نے کیا، شہادیات نے کیا، ہر شریف اللہ کو ماننے والی عورت، ماں، بہن، بیٹی نے کیا، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، کسی نے اس پر اختلاف نہیں کیا حجاب کے مسئلے پر۔ تو ایک آدمی یہ کہے کہ یہ پردے کا حکم جو ہے یہ سطحی سوچ کا نتیجہ ہے، کیا مانا کہ یہ گھٹیا بات ہے؟ خدا کے حکم کو، نبی کی شریعت کو جو گھٹیا کہے، علماء پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، جواب دیں اس کا اسلام باقی رہا؟ کافروں کے ساتھ مل کے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے تقریر میں نبی کے جس واقعے کو، اس کی سیرت کے جس واقعے کو حجت بنایا گیا، دلیل بنایا گیا، وہ صلح حدیبیہ، علماء کیوں نہیں بولے؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسی وقت اس کی گرفت ہوتی، یہ اپنی موت مر جاتے یہ لوگ سارے کے سارے۔ صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو قتل کرنے، کافروں سے مروانے، اسلام کی حکومت ختم کرنے کا جواز کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اس نے جواز بنایا، یہ واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کی، کافروں سے معاہدہ کیا، کس بات پر کیا؟ کس چیز کو بچانے کے لیے کیا؟ مسلمانوں کو مروانے کے لیے یا ایک عباداتی عمل کو بچانے کے لیے؟
اس سال اگر اصرار کیا جاتا تو کافر ہمیشہ کے لیے عمرہ روک دیتے. نبی کی حکمت. پھر جناب اگر مسلمان کے بچانے کی بات ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں زندہ موجود ہیں، خبر یہ اڑ گئی کہ کافروں نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر لیا. نبی نے اس کا بدلہ لینے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور کہا یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، جب تک ہم اس کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. تم صلح حدیبیہ سے اسلام کی حکومت کرنے کا کہاں سے جواز نکالتے ہو؟ یہ نبی کی توہین نہیں، یہ نبی پر الزام نہیں، نبی پر تہمت نہیں، یہ گستاخی رسول نہیں. آخری بات، نماز پڑھتے ہو سورۃ الفاتحہ پڑھ لو نماز ہو جائے گی. سورۃ القلاب خدا نخواستہ رہ جائے گی تو نماز ہو جائے گی. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. نماز میں کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چلا ہم کو سیدھی راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا. مغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ یہ یہودی ہے. آج اسرائیل کو حکومت کو تسلیم کرو گے تو نماز کے خلاف جاؤ گے، اللہ کے حکم کے خلاف جاؤ گے. مغضوب علیہم کی سیاسی حکومت کو تسلیم کرو گے. سیاسی حکومت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلبہ پانا. اگر تم آج ان کی سیاسی حکومت تسلیم کرو گے، کل کو پاکستان میں اسرائیل کا سفارت خانہ کھلے گا جناب، کانسلیٹس آئیں گے، وہ تمہارے ملک کے ان بے نماز بے دین جاگیرداروں وڈیروں صنعتکاروں سے بیوروکریسی سے تمہارے جرنیلوں سے تمہارے سیکرٹری سے وہ ملاقاتیں کر کے ان کو پاکستان کو ختم کرنے کی سازشیں کریں گے. وہ اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہمارے دوست بن جائیں گے، خیر خواہ بن جائیں گے. وہ اپنی دشمنی ترک کر دیں گے اسلام اور مسلمان کے خلاف. ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے اللہ اور میرے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. پانی نمی چھوڑ سکتا ہے، آگ حرارت چھوڑ سکتی ہے، ہوا اڑانا چھوڑ سکتی ہے، زمین کھانا چھوڑ سکتی ہے، سورج چمکنا چھوڑ سکتا ہے، چاند پر مردری چھا سکتی ہے، ستارے نور سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن اور محمد کی بات کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اے ایمان والو، مجھے مان چکنے والو جو مجھے مان چکے ہو، ماضی کا سیغہ. میں اللہ تم کو نصیحت کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں. نصیحت اپنے ابو کریں دیے، انہاں کو دکھا کے مصیبتہ تو بچاؤن واسطے کریں دیے، غیروں کو کوئی نہیں کرے گا. اللہ سے آکے جب میرے کو مننے وے تو ہن میں بھی ذمہ واری ہے تو ہر قسم دے دکھ کو لو، مصیبت کو لو، پریشانی کو لو، بچاؤن دے قانون تا کو سمجھاواں. او ایمان والو، اللہ سے اللہ کہے وہ خیال کر لا تتخذ اليہود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، ان کو خیر خواہ نہ ماننا، کسی بھی روپ بحروپ میں آ جائیں. بعضهم اولیاء بعض، یہودی عیسائی کا، عیسائی یہودی کا. بش عیسائی ہے، بالفور بھی عیسائی تھا. اللہ کی بات سچی ہوئی کہ نہیں؟ عیسائیوں نے یہودیوں کو تو تھا کہ ان کو ملک بنا کر دیا، یہود نہیں بنا سکتے تھے. آج بھی میں کہتا ہوں ہمارے جانے کی ضرورت نہیں. اللہ ان عرب مسلمان بھائیوں کو توفیق دے. خدا کی قسم یہ صحرا کے اندر ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں اور وہ مسلمان ملکوں کے ہیں. سارے عرب وہاں بیٹھ کر ایک ایک پاؤں پیشاب کرے نا تو 10-10 فٹ اسرائیل کے اندر موت ہوگا. موت، یہ موت میں ڈبکیاں لگا لگا کر مریں گے گھٹنی کے. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اللہ فرماتا ہے عیسائی یہودی کا، یہودی عیسائی کا دوست ہے، مسلمانوں تمہارا نہیں ہو سکتا. تم اسرائیل کو مان لو گے تو وہ دشمنیاں چھوڑ دے گا، اس کے لیے ہمارے ساتھ دشمنی کرنا آسان ہو جائے گا. اسرائیل کو تسلیم کروانے کی بات کرنے والا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ سب ہوشیار ہو کر جواب دو. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے.
اسرائیل کو تسلیم کرنا سیاسی نہیں، اعتقادی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ کا فرمان، نبی کا حکم کا مسئلہ ہے۔ اس پر جان قربان کر دیں گے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں ہونے دیں گے۔ اسرائیل کو تسلیم ہونے دو گے؟ جو کہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے، ہاتھ کھڑا کریں۔ جو مسلمان ہے ہاتھ کھڑا کرے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں میرے مسلمان ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی تو وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ ہم کو ہمت دے، استقامت دے، اللہ ہماری نصرت فرما۔ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کفر ہماری نادانی کی وجہ سے طاقتور ہو گیا۔ اللہ ہم تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں، ہمیں کافروں کے اس منصوبے کو ناکام بنانے کی، اپنی رحمت کی نوازش سے ناکام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالکل مردہ باد، آج بھی مردہ باد، کل بھی مردہ باد، ہمیشہ مردہ باد۔ جو اسرائیل کو تسلیم کروائے وہ بھی اسرائیل جرا مردہ باد ناغزیو مردہ باد، اسرائیل، اور جو اسرائیل کو تسلیم کروائے وہ بھی مردہ باد۔ امریکہ 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 نواز، امریکہ پرست، اور ایک نعرہ جو ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں فریب دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان وطن سے محبت کو استعمال کیا جا رہا ہے، ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے، سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے اسلام، پاکستان، اسلام، اسلام پاکستان کی روح ہے۔ روح کو نکال دو گے باقی مردہ جسم رہ جائے گا، اور یہی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم پاکستان کو مردہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو زندہ رکھیں گے، اور اس کی زندگی اسلام سے وابستہ ہے، اور اسلام قرآن سے وابستہ ہے، اور قرآن مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ان مدارس کی بقا کی جنگ لڑو۔ پھر آخر میں کہوں گا، آخری مرتبہ پھر کہوں گا، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، میرے دین پڑھنے والے عزیز بچوں، میرے واعظ بھائیوں، خطیبوں، مبلغوں، اللہ کے لیے اپنی تقریر، اپنے موضوع سخن کو بامقصد بناؤ، لوگوں کو پتہ چلے تم کیا چاہتے ہو۔ لوگوں کو دین کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے، دین کے اقتدار کے لیے تیار کرو۔ نبی نے صحابہ کو دین کے غلبہ کے لیے تیار کیا۔ نبی علیہ السلام نے 13 برس مکے میں محنت فرمائی، 144 آدمی تھے ہجرت کے وقت، کیوں ان کو بچا بچا کے رکھا؟ خود تو روز بیت اللہ میں گئے، ان کو نمازیں گھروں میں پڑھوائیں، مکہ کی گھاٹیوں میں پڑھوائیں۔ کیوں؟ کہ آنے والے دنوں میں اللہ نے جو حکومت دینی تھی اس کے نظام کو چلانے والے کارکن کہاں سے آئیں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اسلامی مدارس سے اسلام کی حکومت چلانے والے کارندے پیدا کریں۔ خدا کی قسم یہ ہمارا حق ہے، خدا کی قسم ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ ہم کو غلط راستے پر ڈالا گیا، ہم کو دیوبندی بریلوی فساد میں، دیگر فسادوں میں ہمیں لڑا لڑا کر بدنام کیا گیا۔ یہ انگریز کی سازش، حکمرانوں کی سازش، بے دینوں کی سازش، کفر کے ایجنٹوں کی سازش، اور ہم سے ایک اور بھول بھی ہوئی، ہم نے اپنے بزرگوں کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ عبدالقادر جیلانی ہمارے ہیں، احمد بن حنبل ہمارے ہیں، ابو یوسف ہمارے ہیں، محمد ہمارے ہیں، ابو حنیفہ ہمارے ہیں، مالک بن انس ہمارے ہیں، عبدالقادر جیلانی ہمارے ہیں، بایزید بستامی ہمارے ہیں، جنید بغدادی ہمارے ہیں، حسن بصری ہمارے ہیں، بشر حافی ہمارے ہیں، معین الدین اجمیری ہمارے ہیں، نظام الدین اولیاء ہمارے ہیں، رکن الدین عالم ہمارے ہیں، بہاءاللہ زکریا ہمارے ہیں، نور محمد مہاوری ہمارے ہیں، مجدد الثانی ہمارے ہیں، شاہ ولی اللہ ہمارے ہیں۔ کائنات کے کونے کونے میں جہاں بھی کوئی اللہ کا نام لیوا اس کا ولی وہ ہمارا۔ جب وارث اپنی جائیداد کو نہ سنبھالے تو پھر چور اچک کے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آج ہمارے اولیاء اللہ کے تذکرے غیروں نے سنبھال لیے، ان کے ساتھ اوٹ پٹانگ باتیں لگا دی، ان کا کردار چھپا دیا۔ زندہ کرو اپنے بزرگوں کا کرداروں کو، مطالعہ کرو، مشائخ چشت، مشائخ شیخ وردیہ،
مشائخ نقشبندیہ، یہ سب کے سب ہمارے، ان کے تذکرے بیان کرو، صحیح بیان کرو، جب وارث کو جائیداد ملے گی تو وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے گا۔ صحابہ کا تذکرہ کرو، ایسے ہی ہم سے قرآن کی تعلیم کے بارے میں بھول۔ قرآن کتاب حکومت ہے، کتاب حکومت ہے، کتاب حکومت ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس وان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم۔ اللہ مجھے، آپ کو، پوری دنیا کے سب مسلمانوں کو، دین مدارس کے طلباء کو، اساتذہ کو، دین کے واعظوں، خطیبوں، مقرروں کو، مبلغوں کو، اللہ پاک اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیاں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا مقصد ایک ہو، سب واعظوں، مقرروں کی، مبلغوں کی بولی ایک ہو، سب مسلمانوں کو اللہ کے دین کی حاکمیت اور کفر کی غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پھر یہودیوں کا غلبہ، پھر کفر کی غلامی۔ آج ضروری ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے کردار کو زندہ کیا جائے۔ آج عبید اللہ سندھی، ابوالکلام آزاد، مفتی محمد کفایت اللہ، احمد شہید دہلوی، حسین احمد مدنی، شیخ الہند محمود حسن رحمہم اللہ تعالی، ان کے کردار کو زندہ کرو۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور بس آخری بات کہتا ہوں اپنے علماء سے، طلباء سے، مسلمان بھائیوں سے، بالخصوص ان لوگوں سے جو اس پورے مکار جھوٹے کے ساتھ اس کی فریب کاریوں کا شکار ہو رہے ہیں، میں یہی کہوں گا، یوں خاک کی مانند نہ راہوں میں بکھر جا، یوں خاک کی مانند نہ راہوں میں بکھر جا، کرنوں کی طرح جھیل کے سینے میں اتر جا، یوں خاک کی مانند نہ راہوں میں بکھر جا، کرنوں کی طرح جھیل کے سینے میں اتر جا، یا دشت میں اس بزم کی رونق کو نہ کر جا، یا شہر کی دیوار سے سر پھوڑ کے مر جا۔ یا تو دین کا حوالہ چھوڑ دو، یا اپنے بزرگوں کے کردار کو زندہ کرو، پھانسی پر جانا پڑے تو چوم کر پھندا گلے میں ڈالو۔ دین کے لیے محمد علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی قربانی دی، اپنے دندان مبارک شہید کرائے، وطن چھوڑا ہے، دین نہیں چھوڑا۔ یوں خاک کی مانند نہ راہوں میں بکھر جا، کرنوں کی طرح جھیل کے سینے میں اتر جا، یا دشت میں اس بزم کی رونق کو نہ کر یاد، یا شہر کی دیوار سے سر پھوڑ کے مر جا۔ اور شاید کوئی آب لپا ہو تیرے پیچھے، اور شاید کوئی آب لپا ہو تیرے پیچھے، ارے جاتے ہوئے اس راہ کو کانٹوں سے نہ بھر جا۔ یہ امیر شیر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہے ختم نبوت کے مسئلے پر۔ دوسری تقریر ہے پاکستان کی تقسیم کے بارے میں، کیسٹیں موجود ہیں، دینی کتابیں موجود ہیں، پڑھے لکھے دوست باہر سٹال لگا ہے، ان سے یہ ضرور خریدیں۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ درخواست ہے کہ آئندہ برس اللہ آپ کی مدد برکت ڈالے، اللہ تا قیامت ان مدارس کو، عبداللہ ابن جامع کو، اس کو فخر سب کو صبح قیامت تک اللہ قائم و دائم فرمائے، ان کو دین کی تعلیم و تبلیغ اور رشد و ہدایت کا منبع بنائے، مضبوط قلعہ بنائے کہ اس سے ٹکرانے والے فنا ہو جائیں اور یہ باقی رہیں۔ گزارش ہے آئندہ برس 1:30 بجے تک جلسہ ختم کر دیا گیا، مان لیں گے آپ کا بھی بھلا ہوگا، ہم جیسوں کا بھی پتہ نہیں زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہاں جی، یہ تو اللہ کے علم ہے، اس کے علم میں ہے۔ باقی اتنا ضرور کہیں گے، پھر ایک شعر آ گیا جو ہائے 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 ہائے، کیا کہا کسی نے؟ ہاں ہاں، اگر ہو ملنا تو ہم سے اب مل لو، اگر ہو ملنا تو ہم سے اب مل لو، زندگی ہے حباب کی باتیں۔ حباب جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ خدا کے لیے ان کو ادب بھی پڑھاؤ، اللہ کے لیے پڑھاؤ۔ ہمارے تمام اکابرین
ادیب تھے. میں پہلی مرتبہ حضرت مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرکزہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے حالت حلیہ دیکھ کر یہی سمجھا کہ ٹھیک ہے اللہ والے ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں، عابد ہیں، عالم ہیں، سب کچھ ہے، لیکن شعر و سخن سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوگا. میں نے تو ایسے گھر میں آنکھ کھولی جیسے پورا گھر ادبستان تھا. ہمیں ابا جی شعر سناتے تھے. میں ابھی اپنے دوست کو خواجہ صاحب کو سنا رہا تھا جو بھاگ گئے ہیں، جیسے کہندے سی مران گے نال تیرے بچ میدان دے چھڑ کے دوڑ گئے. میں صبح صبح نکل جاتا ایسے دوست یاروں کو ملنے کے لیے تو ابا جی اپنی چارپائی پر گاؤں تکی سے یوں ایک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے اور مجھے دیکھ کر فرماتے، سمجھانے کے لیے طنز بھی ہوتا تھا اس میں کہ الشباچ مردم الشباچ مردم بکار بار روند بلا کشان محبت بسوئے یار روند. ہم نے تو اس ماحول کے اندر پرورش پائی. تو یہ دارالعلوم دیوبند ادب تھا. ہمارے علماء مولانا قاسم نانوتوی نے شعر کہے ہیں، رشید احمد گنگوہی نے شعر کہے ہیں، انور شاہ کشمیری کا فارسی کا کلام اتنا زبردست ہے تم سمجھ نہیں سکتے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے شعروں کا انتخاب کیا. مفتی کفایت اللہ باقاعدہ شاعر تھے. مولانا احمد سعید دہلوی شاعر تھے. امام شافعی شاعر تھے، اتنا موٹا دیوان ہے ان کا. حسان بن ثابت شاعر ہے. تو یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. شعر و سخن، زبان آوری، ان کو سیکھو. اور یہ بھی کہوں گا اللہ توفیق دے وفاق المدارس العربیہ کو تم اپنے آپ کو مسلمان سائنسدان بناؤ. ہم نے یہ فیلڈ چھوڑ دیا. کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. قرآن سے بڑا کون کائنات کے نفع دینے والی چیزوں سے رہنمائی کرنے والا ہے؟ یہود و نصارہ کے پاس تو اللہ کے فرمان کے مطابق وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تو اٹکل پچو لگاتے ہیں، ظن و تخمین پر چلتے ہیں. ہم تو ایمان والے ہیں. ہمیں سائنس پڑھنی چاہیے تاکہ کافر سائنسدانوں سے، مشرک سائنسدانوں سے، بے دین سائنسدانوں سے ہماری جان چھوٹے. سچے مسلمان سائنسدان قرآن کی روشنی میں خدا کی مخلوق پر تحقیق کریں. وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ یہ مچھر حقیر سے جانور ہے. اللہ نے اپنے اس میں کمال خلاق کی کیا دکھایا. خود اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. خدا کو بے شک قطعاً ذرا بھی اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ ایک حقیر چیز کی مثال پیش کرے. وہ وجود میں حقیر ہے لیکن اپنی زندگی کی ترتیب کے اندر اتنی مشکل ہے سوائے خدا کو اس کو کوئی بنا ہی نہیں. سائنس پڑھو، رکھو مدارس میں کتاب، ابتدائی کتابیں رکھو، حساب پڑھو، الجبرا پڑھو، جیومیٹری پڑھو، ٹیکنیکل آدمی بنو. علم بھی ہو، حدیث بھی ہو، قرآن بھی ہو، خدا کا فرمان بھی ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، داڑھی بھی ہو، ٹوپی بھی ہو، رومال بھی ہو، سائنسدان بھی ہو. پھر دیکھو یہ کافروں کی ایسی کی تیسی. ہم ان کی دم کے ساتھ پٹاخے نہ باندھ دے تو ایسی کی تیسی ان کی. یہ دلی میں پولیس اللہ تو کتنے پٹاخے باندھ تو تماشا دے. ان سائنسدانوں کو پچھو پٹاخے بچو ٹڑکو پڑکو ٹڑکو پڑکو ٹڑکو پڑکو شوں شوں شاں شوں شوں یہ کچھ کرے سن. ہم نے یہ چھوڑ دیا. یہ سب کچھ ہمارا تھا. جو قرآن والے ہیں ان کے لیے ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے. اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے، شان سے رہنا ہے، وقار سے رہنا ہے. محمد ہمیں انجینئر بنانے کے لیے نہیں آئے لیکن مسلمان انجینئر. مسلمان بن جاؤ پھر ڈاکٹر بنو، میڈیکل سائنس پڑھو، فزیشین بنو، تم پروفیسر آف میڈیسن بنو، موجد بنو، صناع بنو، کاریگر بنو. تم موٹر سائیکل کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم یہ موبائل فون کیوں نہیں بناتے؟ تم یہ خلا پیمائی کے لیے جہاز کیوں نہیں بناتے؟ تم امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ مسلمان سائنسدان کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ یہ کافروں سے پڑا ہوا ڈرتا ہے، پٹکو پٹکو کرتا ہے. جو اللہ کے دین سمجھ کر خدا کی رضا کے لیے اس کو پڑھے گا، دین کے غلبے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، مسلمان کے غلبے کے لیے، کفر کی ذلت کے لیے، اس کی رسوائی کے لیے، اس کی ہزیمت کے لیے، اس کی شکست کے لیے جو پڑھے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا. اسلام سے بڑا ترقی کی تعلیم دینے والا کوئی مذہب نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. قرآن ہے. لیکن یہ ہمارے حکمران ترقی کے نام پر ہمیں بے حیائی، اوریانی، فحاشی، ناچ گانا، زنا خانے، آرٹ کونسلیں، نائٹ کلب میں یہ ہمیں دے رہے ہیں. کوئی دنیا کا انسان
میرے ساتھ مناظرہ کرے، مباہلہ کرے، میں تیار ہوں، مجھے ثابت کرو کہ کیا مادی ترقی کے لیے، سائنسی ترقی کے لیے اور یعنی فحاشی ضروری ہے، زنا ضروری ہے، مخلوط ماحول ضروری ہے؟ تم خدا کے قانون کو توڑ کر کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ کوشش کرو ہمارے دینی مدارس میں جہاں قرآن، سنت، حدیث، فقہ، منطق پڑھائی جائے، وہاں حساب بھی، وہاں سائنس بھی، انگریزی زبان بھی۔ ہم خود کمپیوٹر بنانے والے کیوں نہ بنے؟ ہم دنیا کو دیں، اس میں ہمارے پروگرام چلیں۔ قرآن پڑھنے والا محکومیت کے لیے نہیں، حاکمیت کے لیے ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیں گے، کوئی بزرگ ہیں تو دعا کر دیں بھائی۔ اور میں تو بزرگ کہاں ہوں، ہاں گرچہ خردیم ایک نسبت بزرگ ذرہ آفتاب تابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والمعصومین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وابنائہ وبناتہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين۔ اللهم يا شافي الأمراض اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ واشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومن خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا واحفظنا 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 من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ان بے دین حکمرانوں کا تصور کر کے، کفار و مشرکین، ظالموں، قاہروں، جابروں کا تصور کر کے یہ دعا پڑھا کریں۔ ہو سکے تو ہر فرض نماز کے اختتام پر یوم یقوم الحساب کہہ کے 3 مرتبہ اسی تصور سے یہ دعا مانگا کریں۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ سب بے دینوں کو دین نصیب فرما، گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے نمازوں کو 5 وقت کا نمازی بنا، بے روزگار مسلمانوں کو روزگار عطا فرما، رزق حلال واسع طیب کثیر عطا فرما۔ یا اللہ سب مقروض مسلمانوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب روحانی جسمانی مسلمان بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ سب بے اولاد مسلمانوں کو صاحب اولاد بنا، جن کی اولاد نرینہ نہیں ان کو نیک اور صالح عمر والا برکت والا بیٹا عطا فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان کو ماں باپ کا فرما بردار و خدمت گزار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کے جو بچے اور بچیاں پورے دنیا میں علم دین دنیا پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو اپنی رضا کی نیت سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے لیے حصول علم کو آسان فرما دے، اللہ ان کے لیے حصول علم کو سہل فرما دے۔
حصول علم کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور فرما دے، ان کو شیطان کے شر سے، اس کے اغوا سے محفوظ فرما، ان کو علم نافع و کامل نصیب فرما۔ اللہ مسلمانوں کو سب بچے اور بچیوں کو علم نافع و کامل نصیب فرما، اللہ ان کو علم نافع و کامل نصیب فرما، اللہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سرفرازی کا ذریعہ بنا، اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنا، اسلام کی قوت و شوکت کے قائم ہونے کا ذریعہ بنا، کافر اور کفر کی ذلت و شکست اور رسوائی اور ہزیمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ حضور کی امت کو ذلت والے اعمال سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو عزت والے اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر، ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر، یا اللہ پاکستان، عراق اور افغانستان کے مسلمانوں کے حال پر، ہر زرینیا، بوسنیا، چیچنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اللہ حضور کی امت کے حال پر رحم فرماؤ، حضور کی امت کے گناہ معاف فرماؤ، حضور کی امت کو ہدایت نصیب فرماؤ۔ اللہ ان تمام دینی اداروں کو پوری دنیا میں جو تیرے دین کی تعلیم و تبلیغ، یا اللہ جن اداروں میں تو نے اپنے حکمت سے ان کو جاری کیا، ان کو قیامت کی صبح تک قائم رکھنا، یا اللہ ان قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کو قائم و دائم فرما۔ اللہ ان دینی مدارس کو، علماء کو، قرآنی نصاب کو، دینی نصاب کو جو تبدیل کرنے، ان اداروں کو کمزور کرنے، ختم کرنے، علماء کی قدر کاوش جد جہد کو محدود کرنے کے جو ناپاک ارادے دیے بیٹھے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، اے اللہ دین والوں کو سرفراز فرما دے، اے اللہ پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کا بول بالا فرما، یا اللہ جو ہندوستان کی اندر کشمیری مسلمان قید ہیں، جو یہودیوں کے پاس فلسطینی مسلمان قید ہیں، جو پاکستان میں دین دشمن حکمرانوں کے پاس جو دین کے کارکن قید ہیں، اللہ جو امریکہ کے پاس گوانتانامو بے کے انتہائی وحشیانہ، سفاکانہ اور پرلے درجے کے بدترین قید خانے میں، یا اللہ جو تیرے دین کے سپاہی قید ہیں، ان کے حال پر رحم فرما، ان کو ان قید سے رہائی عطا فرما، اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما، ان کے والدین کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو اللہ صبر عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، استقامت عطا فرما، ان کی مصیبتیں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ناتواں ہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری مدد اور تیری طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم گنہگاروں کے حال پر رحم فرما، ہم کفر اور کافر کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما، صبر اور استقامت عطا فرما، ہمت اور جرأت عطا فرما، کفر کے معاملوں کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاکستان کے اندر ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما، یا اللہ ان دین دشمن حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ان دین دشمن حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہ ان دین دشمن حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہ دین والا حکمران نصیب فرما جو صرف تجھ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ تیرے دین کو غالب کرنے والے ہوں، کفر کو مٹانے والے ہوں، کافر کو مسلمان بنانے والے ہوں، شر کو مٹانے والے ہوں، خیر کو پھیلانے والے ہوں۔ اللہ وہ حکمران عطا فرما جو تجھ سے ڈرنے والے اور تیری مخلوق پر رحم کرنے والے ہوں۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر عساکر المسلمین، اللہم انصر جیوش الموحدین اینما کانوا ومن کانوا، اللہم اہلک اليہود والنصارى والمجوس والسکۃ والہنود والمرزائیۃ والسبیۃ والروافض والدہریۃ والاشتراکیہ والمرتدین والمنافقین والمشرکین۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل الدين محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجعلنا منهم، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا
یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وابنائہ وبناتہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نعرہ تکبیر! اللہ کا نام مسلمان کی حیثیت سے بلند کرنا۔